بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار ابوالحسن واحد رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے قبل آپ کچھ ہماری ویڈیوز دیکھ چکے ہیں جن میں ہم نے سوشل میڈیا کے حوالے سے اختصار کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ سوشل میڈیا پر عقائد اسلامی اور معمولات اہل سنت یعنی اہل سنت و جماعت جو حقیقی اہل سنت ہیں، آج انہیں مسلک کے اعتبار سے حنفی اور بریلوی کہا جاتا ہے۔ ان کا جامع نام اہل سنت و جماعت، اور عربی میں کہیں تو پھر اہل السنہ والجماعہ یعنی اہل السنتی والجماعتی۔ ان کے جو عقائد اور معمولات ہیں، سوشل میڈیا پر عقائد اور معمولات اہل سنت کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے اور مسلمانوں کو اور باقی انسانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اجمالی طور پر ہم نے کچھ معمولات اور عقائد گنوائے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ اب تفصیلی بیان ہوگا۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود السلام پڑھنا۔ اس میں ہم موضوع کا تعارف کروائیں گے پہلے، اس کے بعد دلائل دیں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ منکرین کے پاس کیا دلیل ہے اس کو نادرست کہنے کی۔ منکرین کا بتوفیق اللہ تعالی رد کریں گے۔ تو موضوع کا تعارف تو یہ واضح ہے کہ اذان کے ساتھ درود السلام، اذان سے پہلے اور اذان کے بعد۔ اب جو اس کے منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے بھی درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے اور اذان کے بعد بھی درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، اور منع کرنے کی ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ یہ اذان میں اضافہ ہے اور اذان میں یہ اضافہ بدعت ہے، جبکہ ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ درود السلام اذان سے الگ ہوتا ہے۔ پہلے درود پڑھا جاتا ہے، پھر مؤذن وقفہ کرتا ہے، پھر اذان شروع کرتا ہے، پھر اذان ختم ہوتی ہے، پھر وقفہ کرتا ہے، پھر درود السلام پڑھتا ہے۔ تو منکرین کا یہ کہنا کہ یہ اذان میں اضافہ ہے، یہ محض بے تکی بات ہے۔ اذان کے کلمات جو اللہ اکبر سے شروع ہوتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتے ہیں، یہ بالکل واضح، بالکل صاف اور ہر مسلمان کو سمجھ آنے والے ہیں۔ آج تک اذان کے ساتھ درود و سلام سن کر کسی نے بھی نہیں کہا کہ اذان الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے شروع ہوتی ہے اور وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ ایسا کوئی نہیں کہتا، ایسا کہنے والا کوئی پاگل ہی ہوگا۔ آج تک کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اذان ایسے شروع ہوتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بلکہ جس سے بھی آپ پوچھیں گے، جو بچہ بولنے کے قابل ہو گیا ہے اور اس کے کان درست ہیں، اس کو وہ بہرا نہیں ہے اور گونگا بھی نہیں ہے، تو اس سے جب آپ یہ سوال کریں گے کہ بیٹا اذان کیسے شروع ہوتی ہے، تو آپ کو بتائے گا اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی ہے۔ لہذا منکرین کا یہ کہنا کہ یہ اذان میں اضافہ ہے یا اذان میں شامل ہے اور لوگ اسے سن کر سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اذان کا حصہ ہے، یہ ایک پاگل پن ہے، یہ ایک بیوقوفانہ بات ہے جس کا کوئی علم سے، فن سے کوئی تعلق نہیں۔
اب یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو درود السلام پڑھا جاتا ہے، درود السلام کے لیے کیا حکم ہے؟ تو درود السلام کے لیے قرآن مجید میں واضح اور صاف حکم ہے، اور وہ ایسا حکم ہے کہ وہ مطلق حکم ہے، بالکل عام ہے۔ یعنی جب مومن مسلمان چاہے وہ درود السلام پڑھ سکتا ہے۔ درود کے لیے عربی میں قرآن مجید میں صلاۃ کا لفظ ہے۔ صلاۃ کا لفظ قرآن مجید میں دیگر معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جن میں دو مشہور معنی ہیں۔ ایک صلاۃ کا معنی نماز، دوسرا صلاۃ کا معنی درود، تیسرا صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، وہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی معنی ہیں اس لفظ کے۔ ابھی ہم لفظ صلاۃ کے معنی کی طرف نہیں جاتے، یہ علم لغہ یعنی علم لغت کا یہ پھر ایک چیپٹر کھل جائے گا۔ مشہور تین معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ صلاۃ کا ایک مشہور معنی نماز ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور دوسرا صلاۃ کا معنی درود ہے، اور تیسرا صلاۃ کا معنی دعا ہے، جو قرآن مجید میں بالکل واضح ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن مجید میں صلاۃ یعنی درود اور سلام کا کہاں حکم ہے۔ تو وہ مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے، ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ کوئی عالم دین یا کوئی مقرر، کوئی خطیب جب خطبہ دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو وہ یہ آیہ کریمہ پڑھتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، درود بھیجو آپ پر، وسلموا، اور سلام بھیجو، تسلیما، خوب خوب۔ یہ تسلیمن کا معنی ہے خوب خوب سلام۔ اب اس میں دو باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات یہ پتہ چلی کہ صلاۃ اللہ بھی بھیجتا ہے اور صلاۃ فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ مومنوں کو صلاۃ بھیجنے کا یعنی درود بھیجنے کا بھی کہا گیا ہے، اور مومنوں کو ایک اضافی چیز یعنی سلام کا بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور جو مومنوں کو اضافی چیز یعنی سلام بھیجنے کا امر فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے، اس کے ساتھ تسلیمن کی قید ہے، یعنی خوب خوب سلام پڑھو۔ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ درود اور سلام دونوں پڑھو، اور دونوں کی مقدار میں سلام کی مقدار زیادہ ہو، وہ خوب خوب سلام بھیجو۔ ایک تو یہ معلوم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وقت کا اس میں کوئی تعین نہیں ہے، یعنی مطلقاً ارشاد فرما دیا صلو، یہ بھی فعل امر ہے، اور امر کا صیغہ وجوب کے لیے آتا ہے، تو واجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اور واجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا۔ اب اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین متقدمین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ میں اس کا خلاصہ ایک دو لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ عمر میں ایک بار تو ہر حال میں واجب ہے، جس نے یہ آیہ کریمہ پڑھی اس پر تو ہر حال میں واجب ہے۔ ایک دفعہ اگر اس نے عمر میں پڑھ لیا درود پاک تو اس سے وجوب چلا جائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب بھی یہ آیہ کریمہ سنی جائے تو اس کے بعد واجب ہو جاتا ہے درود و سلام پڑھنا، اور یہ حقیقت ہے کہ جب بھی یہ آیہ کریمہ پڑھی جائے گی، سنی جائے گی، تو درود و سلام پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ اس کی تائید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں، جو ہمارے والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سرہ السامی نے اپنی کتاب مرآت دین میں، جہاں 40 احادیث مبارکہ درود کے حوالے سے نقل فرمائیں، یعنی 40 درود، اور اس میں بہت سے اصولی اور فنی نکات بیان کیے۔ ان کے اندر آپ نے اپنی اس تصنیف کے اندر یہ وضاحت کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی تصنیف گلدستہ عقیدت میں بھی جو مختلف مضامین ارقام فرمائے ہیں، ان میں پہلا مضمون اذان کے ساتھ درود و سلام ہے۔ اب جب مطلق حکم ہے تو پھر ہر وقت جب درود پڑھا جا سکتا ہے، تو پھر اذان سے پہلے بھی ایک وقت ہے، اس وقت میں کیوں درود نہ پڑھا جائے؟ پھر اذان کے بعد بھی ایک وقت ہے، تو اس وقت کیوں درود نہ پڑھا جائے؟ پھر اذان میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی آتا ہے،
اور یہ بھی حدیث ہے کہ جب میرا ذکر ہو، میرا نام ہو، میرا مذکور ہو، میری بات چلے تو اس وقت مجھ پر درود بھیجو۔ وہ بہت بخیل ہے شخص جو مجھ پر درود نہ بھیجے میرا ذکر سن کر۔ یا خاک آلود ہو اس کی ناک، ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ خاک آلود ہو اس کی ناک، یعنی اس کا بیڑا غرق ہو، وہ خانہ خراب ہو، اس پہ مصیبت آئے کہ جو میرا ذکر اس کے پاس ہو، اس کے سامنے ہو، اس کی موجودگی میں ہو، اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ لہٰذا جب آیت میں مطلق حکم ہے، ہر وقت کا حکم ہے، تو پھر اذان سے پہلے کیوں نہ درود پڑھا جائے، اور اذان کے بعد کیوں نہ درود پڑھا جائے، اور اذان کے بعد تو پھر ویسے بھی لازمی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی 2 مرتبہ اذان میں آتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بعض احادیث ایسی بھی ہیں کہ جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب مؤذن اذان کہہ رہا ہو تو وہی کلمات دہراؤ، اور پھر اذان کے بعد مجھ پر ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھی بھیجو ہے۔ اب درود کی جو کثرت ہے وہ ایک الگ دلیل ہے اس بات کی کہ کثرت سے اس آیت کا یہ تقاضا ہے کہ درود السلام کی بھی کثرت ہو۔ پھر بہت ساری احادیث میں جو مضمون بیان ہوا ہے ان کا بھی یہ تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت ہو۔ پھر درود کے لیے مختلف مواقع بھی علماء نے بیان کر فرمائے۔ اب دیکھو اذان جو ہے وہ نماز کی طرف بلانا ہے، نماز کے اندر بھی درود ہے، تو جب نماز کے لیے اذان نماز کے لیے پکار ہے، اتنی خوبصورت عبادت کے لیے پکار ہے، تو اس سے اچھا کون سا وقت ہوگا درود السلام پڑھنے کا؟ پھر جب انسان اپنے مختلف کاموں میں مشغول ہوتا ہے تو جب اذان ہونے لگتی ہے تو اس سے پہلے جب درود السلام پڑھا جاتا ہے تو ایک تو سننے والا بھی درود السلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے، دوسرا اس کے درود السلام سنتے ہی اس کا ذہن اس طرف آ جاتا ہے کہ اب اذان ہونے لگی ہے۔ جہاں لوگ یہ دیوبندی اہل حدیث جو اپنے آپ کو سلفی بھی کہلواتے ہیں، حالانکہ سلفی تو وہ ہوتا ہے جو اسلاف سے نسبت رکھنے والا ہو، متقدمین جو گزرے ہیں ہمارے بزرگ محدثین، مفسرین، محققین، مدققین، مصنفین، مؤلفین، وہ جتنے بھی مشائخ علماء گزرے ہیں ان کو اسلاف کہتے ہیں اور ان کو سلف کہتے ہیں، اور ان سے تعلق رکھنے والا سلفی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے فرقے شامل ہیں، جماعت المسلمین ہے، اس میں یہ تبلیغی جماعت ہے، یہ جماعت اسلامی والے ہیں، اور نئے نئے فرقے بھی بن چکے ہیں، تو وہ سارے درود السلام اذان کے ساتھ نہیں پڑھتے، لیکن جو پڑھتے ہیں جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر سننے والوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اذان ہونے لگی ہے، کیونکہ درود السلام شروع ہو گیا ہے، اب اذان ہونے لگی ہے۔ پھر وہ چوکنا ہو جاتا ہے اذان کی سماعت کے لیے۔ ایک تو اس کا درود السلام پڑھنے کا فیضان یہ ہوتا ہے کہ وہ درود السلام بھی پڑھ لیتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کے بعد اذان شروع ہوگی، تو وہ اذان کے لیے اگر مثلا دراز ہے، نیم دراز ہے، تو وہ بیٹھ جاتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، یا کام میں مشغول ہے تو اپنی جو کامل توجہ ہے وہ ادھر کر لیتا ہے اذان کی طرف، اور کامل سماعت کرتا ہے اذان کی، اور اذان کے کلمات کا جواب دینے کی بھی سعی کرتا ہے، تو پھر اس طرح یہ درود السلام کا فیضان اس پر آتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی کہ درود السلام کی کثرت ضروری ہے۔ جب کثرت ضروری ہے تو پھر اذان کے ساتھ بھی اس کا پڑھنا ضروری ہو گیا۔ تو اس سے پہلے وہ حدیث پیش، درود السلام کی کثرت پر حدیث پیش کرنے سے پہلے جو صاحب مشکات نے حدیث نقل کی ہے، میں وہ حدیث پیش کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے اصولی بات پہلے کر دی ہے کہ چونکہ درود السلام کا حکم مطلق ہے، ہر وقت کے لیے ہے، اور اذان سے پہلے کا وقت بھی اس میں شامل ہے، اذان کے بعد کا وقت بھی اس میں شامل ہے، اور درود السلام کا حکم بھی عام ہے، تو پھر کیوں نہ درود السلام کے حکم پر عمل کیا جائے، اذان سے پہلے کیوں نہ پڑھا جائے اور اذان کے بعد کیوں نہ پڑھا جائے۔ اب آتے ہیں جی درود السلام کی کثرت کے حوالے سے، تو جو ہمارے والد گرامی نے گلدستہ عقیدت میں جو پہلی حدیث نقل کی ہے، اس سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا، یہ آیا کریمہ، مشہور آیا کریمہ جس کا ترجمہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پوری عمر میں ایک بار درود شریف فرض، ہر اس محفل میں جہاں بار بار احمد مختار حضور نبی کریم کا نام آتا ہے ایک بار واجب، اور تحیات میں سلام کے بعد سنت،
اور نامناسب مقامات یعنی جیسے بیت الخلاء ہو گیا، لیٹرین وغیرہ یا گندگی کی جگہ، یہ نامناسب مقامات ہو گئے، اور دیگر ضروری امور، بعض امور ہوتے ہیں مثلا رات ہے، میاں بیوی ہیں، دیگر ان کے امور ہیں، ان ضروری امور کے اوقات کو چھوڑ کر ہمیشہ پڑھنا درود و سلام یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے جی، کسی آیت یا حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ فلاں فلاں وقت میں نہ پڑھا جائے، یعنی کسی حدیث سے کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اذان سے پہلے نہ پڑھا جائے، اذان کے بعد نہ پڑھا جائے۔ جب یہ حکم ہی نہیں ہے، جب حکم یہ ہے کہ ہر وقت پڑھا جائے، جس میں اذان سے پہلے کا وقت بھی آ گیا، اذان کے بعد کا بھی وقت آ گیا، تو پھر منع کرنا یہ تو ایک جاہلانہ سی بات ہو گئی کہ فلاں وقت میں نہ پڑھا جائے یا اذان سے پہلے اور بعد نہ پڑھا جائے۔ اب اس دعوے پر مندرجہ بالا آیت کریمہ کے علاوہ، ایک تو جو آیت کریمہ ہم نے پڑھ دی ان اللہ و ملائکتہ، اس کے علاوہ ذیل کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں تو حضرت نے اس کا ترجمہ نقل کیا ہے، میں پہلے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر میں عربی کلمات بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، تو کتنا وقت اس کے لیے مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھائی، فرمایا جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھ لیا کرو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی، فرمایا جتنا چاہو، اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا تو میں تمام ورد وظیفے دعائیں چھوڑ کر سارا درود ہی پڑھوں گا، اس لیے کہ اپنے واسطے دعائیں مانگنے سے بہتر ہے کہ ہر وقت آپ کو درود بھیجا کروں، یعنی یہ اس جملے کا مفہوم ہے، یعنی آپ کو دعائیں دیا کروں۔ فرمایا تب تو تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ اب یہ جو میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس پر میں حدیث کے جو الفاظ ہیں جو صاحب مشکات نے نقل کی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وعن ابی بن کعب قال قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتي فقال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تکفا ہمکا ویکفر لکا ذنبکا۔ بعض روایات میں یکفا بھی آتا ہے، دونوں درست ہیں۔ اذن تکفا ہمکا ویکفر لکا ذنبکا، رواہ الترمذی۔ تو یہ اس حدیث کا ترجمہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے جو حضرت نے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ترجمہ نقل کرنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا نا کہ تب تو تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اس حدیث پاک سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ جو مسلمان جب چاہے جتنا چاہے درود شریف کا ورد کرے، شریعت کی روح سے اس پر کسی مسلمان کو اعتراض کی گنجائش نہیں۔ یعنی اس آیہ کریمہ جو مشہور آیہ صلاۃ والسلام ہے، اور اس حدیث کی دلیل کے بعد فرماتے ہیں کہ شریعت کی روح سے اس پر کسی مسلمان کو اعتراض کی گنجائش نہیں۔ مذکورہ آیت کریمہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کریم اور اس کے تمام فرشتے اپنی اپنی شان کے لائق ہر وقت نبی کریم پر درود پڑھتے ہیں، اور ایمانداروں کو اللہ کریم کی طرف سے یہ امر ہے، یعنی یہ حکم ہے کہ ہر دم صلاۃ والسلام کا مبارک وظیفہ دل و جان سے ادا کرتے رہیں۔ لیکن چونکہ ہر دم اس کی ادائیگی مشکل ہے، ہر وقت تو اب ہم نہیں پڑھ سکتے درود، اس لیے علماء کرام نے عوام اہل اسلام کی سہولت کے لیے چند مخصوص اوقات اور مواقع متعین فرمائے ہیں کہ اگر ہر وقت درود السلام نہ پڑھ سکو اور یہ تم کر بھی نہیں سکو گے، تو اس لیے پھر کچھ مخصوص مواقع، موقع، محل، کچھ اوقات علماء نے مخصوص فرمائے۔ آگے حضرت لکھتے ہیں چنانچہ دنیا اسلام کی ہر مدرسے میں پڑھائی جانے والی معروف ترین تفسیر جلالین کے محشی نے مذکورہ بالا آیات کریمہ میں لکھا ہے، اور یہ پرانا حاشیہ جو تفسیر جلالین کا ہے یہ ایک محشی کا ہے،
یہ جو بعض کتب خانے چھاپنے والے لکھ دیتے ہیں نا کہ ہم نے بڑی محنت کرائی اور ہم نے حاشیہ لکھا اور کوئی ادھر سے لیا کوئی ادھر سے لیا، یہ ایک معاشی ہے پرانا، اس کا نام اڑا دیا گیا ہے، ان حضرات نے اڑا دیا ہے، چھاپنے والوں نے شروع سے نام اڑا دیا ہے، اور اس کے پاس ہمارے پاس 2-3 دلیلیں ہیں کہ اس کا معاشی ایک ہے، اور تو وہ معاشی بہت ہی صاحب عقیدت اور صاحب محبت اور عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ لکھتے ہیں اس مذکورہ بالا کریمہ پر لکھا ہے ان للصلاۃ والتسلیمات مواطن، کہ بے شک صلاۃ کے لیے اور تسلیمات یعنی سلام بھیجنے کے لیے کچھ مواطن ہیں، یعنی کچھ جگہ ہیں، کچھ مواقع ہیں، کچھ اوقات ہیں مخصوص. فمنہا یصلی عند سماع اسمہ الشریف فی الاذان، ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جب اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سننے والا اس میں گرامی سنے تو آپ پر درود پڑھے. اب اذان کہنے والا تو درود اس وقت درود نہیں پڑھ سکتا نا، وہ تو اذان کہہ رہا ہوتا ہے، وہ تو بعد میں پڑھے گا. قال الکوستانی فی شرح الکبیر نقلا عن کنز العباد یا عباد، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. کوستانی نے شرح کبیر میں کنز العباد یا کنز العباد سے نقل کیا ہے علم انہ یستحب ان یقال عند السماع الاولی من الشہادۃ الثانیۃ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اس کا ترجمہ حضرت نے آگے لکھا ہے، میں وہ پڑھتا ہوں، اب فی الحال عبارت پڑھتا ہوں. وعند السماع الثانیۃ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ ثم یقال اللہم متعنی بالسمع والبصر بعد وضع ظفر الابہامین علی العینین فانہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد لہ الی الجنہ. ترجمہ: بے شک صلاۃ السلام کے لیے مقامات ہیں، یعنی کچھ مخصوص اوقات ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب اذان میں حضور علیہ السلام کا اسم شریف سنے تو صلاۃ السلام پڑھے. کوہستانی نے شرح کبیر میں کنز العباد یا کنز العباد سے نقل کیا ہے کہ جان لو بے شک مستحب ہے کہ دوسری شہادت یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ کو پہلی بار سنتے وقت کہا جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر اللہ درود بھیجے، اور دوسری بار سنتے وقت کہا جائے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے نہ آپ کا اسم گرامی سن کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، یعنی آپ کا اسم گرامی میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے. پھر اس کے بعد کہا جائے اللہم متعنی بالسمع والبصر. یہ سارا عمل انگوٹھوں کے ناخنوں کو دونوں آنکھوں پر رکھنے کے بعد کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کو جنت کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے. قائد کا لفظ استعمال ہوا نا، تو قائد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنے والا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر درود شریف پڑھنا اور یہ باقی عمل کرنا کس صحابی کی سنت ہے؟ تو اس کا جواب بھی اسی حاشیہ میں موجود ہے. سنیے حضرت شیخ امام ابو طالب محمد بن المکی رفع اللہ درجتہ در قوت قلوب روایت کردہ. قوت القلوب جو ہے وہ ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے روایت کی از ابن عیینہ کہ حضرت پیغمبر علیہ السلام بمسجد در آمد و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ظفر ابہامین چشم خود را مسا کرد و گفت قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. اب یہ فارسی کی عبارت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی سن کر انگوٹھے چومنے کے حوالے سے ہے. انگوٹھے چومنا بھی اہل سنت و جماعت کا ایک معمول ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس پر بات کریں گے. تو خلاصہ یہ ہے آج کی گفتگو کا کہ اہل سنت و جماعت جو اذان سے پہلے درود اور اذان کے بعد درود السلام پڑھتے ہیں یہ مستحب ہے، اور اس میں اور نام پاک سن کر پڑھنا واجب ہے، سنت ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے. آیت کریمہ مطلق ہے اور احادیث کی روشنی میں درود کی کثرت اور سلام کی کثرت کا حکم ہے. لہٰذا یہ جو اوقات ہیں، مخصوص اوقات جو علماء نے متعین فرمائے ہیں، ان میں ایک اچھا وقت، ایک اچھا موقع اذان سے پہلے اور اذان کے بعد کا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور منکرین کو ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کچھ سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور کریں. انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں اس کا جواب ضرور دیں گے.